बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जंग बदर में शहादत। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन 313 सहाबाओं में से एक हैं कि जिन्होंने बदर की लड़ाई में हिस्सा लिया। जब बदर की लड़ाई के झंडे उठा गए तो जंग में बहुत ही हिम्मत और बहादुरी से लड़े, और लड़ाई के दौरान जिन काफिरों को आपने कत्ल किया था उनमें से एक हारिस बिन आमिर बिन नौफल भी था। लड़ाई में हार का सामना करने के बाद कुरैश के बाकी लोग मक्का लौट आए। हारिस के बेटों को जब पता चला कि उनका बाप जंग में मारा गया है तो उन्होंने उसके कातिल का नाम अच्छी तरह याद कर लिया, जो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। जंग बदर से मुसलमान फतेहयाब होकर मदीना वापस आए और अपनी जमात को मुस्तकिल तौर पर मजबूत करने लगे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के राजों को जानना चाहा ताकि आपकी नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सके और उनकी नई जंग की तैयारियों की पूरी तरह से जानकारी मिल सके। इस काम के लिए आपने सहाबा में से 10 लोगों को चुना और उनको जासूस बनाकर भेजने का फैसला किया। उनका अमीर आसिम बिन साबित अंसारी को बनाया गया, जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे आसिम के नाना थे। जब ये लोग अस्फहान और मक्का के बीच हुदा नामी जगह पर पहुंचे तो बनी हुज़ैल के कबीले को इसके आने की खबर मिल गई। उस कबीले का नाम बनु लेहयान था। उस कबीले के तकरीबन 100 तन्हाई माहिर तीरंदाज इन 10 सहाबाओं की खोज में निकले और इनके कदमों के निशानों के अंदाजों पर चलने लगे। आगे चलकर कदमों के निशान मिटे से होने लगे और निशानों की सही सिमत लगाना मुश्किल होने लगा। इन तीरंदाजों ने इनको तकरीबन खो ही दिया था कि उनमें से एक आदमी को रेत पर खजूरों की कुछ गुठलियां दिखाई दी। उसने उन गुठलियों को उठाया और जिस कमान महारत के साथ अरब मशहूर थे, उस खोजबीन वाले अंदाज में उसने उन गुठलियों की तरफ देखा। फिर एकदम जोर से चिल्लाया ताकि दूसरे उसे सुन सके, ये गुठलियां यसरिब यानी मदीना के खजूरों की हैं। आओ इस तरफ चले जिधर इन गुठलियों को खाने वाले अफराद के कदमों के निशान हैं। अब फिर वो उनके कदमों के निशानों के अंदाजे पर चलने लगे। जब आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों ने उनकी नकल व हरकत को अपने नज़दीक महसूस किया तो उन्होंने अपने साथियों को पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ने का हुक्म दिया। कबीले के तीरंदाजों ने करीब आकर पहाड़ के दामन को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया और कहा कि नीचे उतर आओ और हमारी हिरासत को खुद से कबूल कर लो, और हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे किसी भी आदमी को कत्ल ना करेंगे। सभी साथियों सरदार आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखने लगे और उनके हुक्म का इंतज़ार करने लगे। उसके बाद आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं अपने आप को किसी काफिर की पनाह में नहीं आने दूंगा। और फिर आपने दुआ की, ए अल्लाह हमारे हालात की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दे। फिर कबीले वालों ने मुसलमानों पर तीरंदाजी की और हज़रत आसिम को शहीद कर दिया। इसी तरह 7 और मुसलमान जख्मी और शहीद हो गए। बाकियों को इन्होंने फिर बुलाया और वादा किया कि अगर वो खुद नीचे आएंगे तो महफूज रहेंगे। बाद में उन काफिरों के वादे पर बाकी 3 सहाबा उतरे। ये हजरत खुबैब, जैद बिन दसना और तीसरे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। कबीले वालों ने जब इन हजरात पर काबू पा लिया तो इनकी कमान से डोरी निकालकर उसी से इन्हें बांध दिया। तीसरे सहाबी ने इनके धोखे और फरेब की शुरुआत को पहचान लिया और कहा कि ये तुम्हारी पहली वादा खिलाफी है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकता। मेरे लिए तो उन्हीं की जिंदगी नमूना व मिसाल है कि जिनको तुमने अभी हमसे पहले शहीद किया। काफिरों ने उन्हें घसीटना शुरू किया और ज़बरदस्ती की, लेकिन वो किसी भी तरह उनके साथ जाने को तैयार ना हुए तो उन्होंने उनको भी शहीद कर दिया। हज़रत खुबैब और हज़रत बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ये लोग अपने साथ मक्का ले आए और इन्हें गुलामों के बाजार में ले जाकर खड़ा कर दिया। जब मक्का में इनकी गिरफ्तारी की खबर फैली और हारिस बिन आमिर के बेटों को ये मालूम हुआ कि उनके बाप का कातिल गिरफ्तार होकर गुलामों के बाजार में आ चुका है, तो वो फौरन नीलामी में पहुंचे और उन्हें खरीदने के लिए मुकाबला किया और सबसे ऊंची कीमत अदा करके उसे खरीद लिया और आपको कैद कर दिया। कुछ दिनों तक हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके यहाँ कैद रहे। कैद के दिनों में आपने एक दिन हारिस की एक लड़की से ज़ेरे नाफ के बाल बनाने के लिए उस्तरा मांगा। उसने उस्तरा ला कर दे दिया। उस वक्त उसका एक छोटा सा बच्चा उसके साथ खेलता हुआ चला आया
اور عورت کو خبر نہ ہوئی۔ پھر جب وہ آپ کی طرف آئی تو دیکھا کہ بچہ آپ کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی وہ اتنا زیادہ گھبرا گئی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا اور کہا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ بھروسہ رکھو، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ اس خاتون کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی قیدی خبیب سا بہتر نہیں دیکھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک دن انہیں انگور کے ایک خوشے سے انگور کھاتے ہوئے دیکھا، جبکہ وہ لوہے کی جنجیزوں میں جکڑے ہوئے تھے اور پورے مکہ میں اس وقت انگور نہ تھے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق تھا جو اس نے خبیب کو بھیجا تھا۔ آخری دنوں میں حارث کے بیٹوں نے کوشش کی کہ خبیب اپنی جان بچانے کے بدلے اپنے ایمان سے پھر جائے، لیکن آپ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے۔ آخر بنو حارث کے لوگوں نے خبیب کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں لے کر حرم سے باہر نکلے تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس امید کے ساتھ اجازت دی کہ اب شاید یہ اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کو اپنانے کا اعلان کرے گا۔ آپ نے نہایت اطمینان اور عاجزی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے ایمان کی مٹھاس کو اپنی روح کے اندر محسوس کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ کاش میں دعائیں مانگتا رہوں، لیکن پھر آپ اپنے قاتلوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ، ان میں سے ایک ایک کو چن کر ہلاک کرنا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ پھر آپ نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا اور اشعار پڑھے، جبکہ میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی موت کو کس طرح قبول کرتا ہوں، اور یہ صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو میرے جسم کے ایک ٹکڑے پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر وہ لوگ آپ کو لے کر چلے اور آج جہاں مکہ مکرمہ کی مسجد تنعیم ہے وہاں سولی پر چڑھا کر باندھ دیا۔ عرب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی آدمی کو سولی پر چڑھایا گیا ہو۔ انہوں نے کھجور کے تنوں سے ایک بہت بڑی صلیب تیار کی جس پر انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا۔ آپ کے جسم کے حصے بہت مضبوطی سے باندھے گئے۔ مشرکین آپ کی تکلیف پر خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے تھے، جبکہ نیزے باز اور تیر انداز اپنے ہتھیار تیار کر رہے تھے۔ یہ سارا ظلم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان بوجھ کر آہستہ آہستہ کیا جا رہا تھا۔ آپ نے آنکھیں بند نہیں کی اور حیرت انگیز سکون آپ کے چہرے پر جھلک رہا تھا۔ پھر آپ کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے نیزوں اور تیروں کی بارش ہونے لگی۔ منظر یہ تھا کہ آپ سولی پہ بندھے ہوئے تھے اور نیزوں اور تیروں کو آپ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہ ایک کے بعد ایک آپ کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے اور آپ کو زخمی کر رہے تھے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک نے آپ کے پاس آ کر کہا، خبیب، اب بھی وقت ہے، تم بس اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سے ہوتا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے سے بجلی کی طرح گرج اور چمک کی طرح پھٹ پڑے اور قاتلوں سے کہا، ظالموں، اگر میرے جسم میں 100 جان آ جائیں تو بھی میں ان کو خوشی سے اپنے نبی کے نام پر قربان کر دیتا، لیکن مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ عظیم الفاظ سن کر ابو سفیان، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا، اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے کبھی کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اس قدر اشتعال انگیز تھیں کہ اب ظالموں نے دیوانگی اور درندگی کے ساتھ نیزوں اور تلواروں سے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد ابو سروہ عقبہ بن حارث ان کی طرف بڑھا اور انہیں شہید کر دیا۔ سولی کی جگہ سے کچھ دور چرند پرند ادھر ادھر اڑ رہے تھے، جیسے کسائی اپنا کام ختم کر کے جائے اور وہ تازہ لاش سے لذیذ کھانا کھا سکیں۔ پھر جلدی انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا اور اکٹھا ہو گئے، اور ان کی چونچیں یوں ہل رہی تھی جیسے آپس میں سرگوشی اور باتیں کر رہے ہوں۔ اچانک وہ آسمان میں بہت ہی زیادہ دور اڑ گئے۔ انہوں نے ایک متقی اور توبہ کرنے والے آدمی کی خوشبو سونگھ لی اور اس کے صلیب پر لٹکے جسم سے پھیل رہی تھی، اس لیے وہ اس کے پاس جانے یا اسے تکلیف دینے سے ڈر رہے تھے، اور ان کا جھنڈ خلا کی وسعتوں میں اڑ گیا۔
مشرکین مکہ اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے، جبکہ شہید کی میت وہیں پڑی رہی جس کی حفاظت قریش کے نیزے بازوں کا ایک گروہ کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ لوگ آپ کی لاش کو ایک خاص جگہ پھینک آئے۔ مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ آپ کے صحابہ کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا ہے اور آپ ان میں سے ایک کی مصلوب لاش کو قریب قریب دیکھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے 2 صحابی مقداد بن عمر اور زبیر بن عوام کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے زمین کو پار کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا۔ انہوں نے حضرت خبیب کی لاش کو زمین کے ایک پاکیزہ مقام پر اتار دیا اور انہیں سپرد خاک کر دیا۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے، لیکن یہ صلیب پر چڑھائے گئے ایسے قابل احترام اسلامک ہستی ہے کہ جو تاریخ کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔